جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشباش زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے یو سیٹ کے بارے میں۔ یو سیٹ کے 5 ورژن ہیں، وہ کون سے ہیں، ان میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں لانچ کیا گیا ہے، یہ کیوں نیسیسری کیا گیا یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے، اس ساری ڈیٹیل کے ہم یو سیٹ کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں یو سیٹ کے بارے میں۔ یو سیٹ کا مطلب کیا ہے؟ انڈر گریجویٹ اسٹڈی ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، اور اس کی آگے 5 ورژنس ہیں، اس کے آگے 5 ٹائپس ہیں کہ 5 ٹائپس کے یو سیٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم یہ سارا سلیبس ڈسکس کریں گے، اپلائی کیسے کرتے ہیں وہ سارا ڈسکس کریں گے، اپلائی کون سے بچے کر سکتے ہیں اور کون سے بچے کس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے تو ان کے لیے کون سا یو سیٹ دینا پڑے گا۔ یو سیٹ کی آگے 5 ٹائپس ہیں نا، تو لہٰذا یو سیٹ کون سا دینا پڑے گا جو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، آگے آپ یونیورسٹی میں ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو پنجاب یونیورسٹی نے اپنے ایڈمیشن کے لیے یہ ضروری کیا ہے، جو بچے جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہے پنجاب یونیورسٹی میں، انہوں نے یہ یو سیٹ پاس کیا ہوگا تو وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے پائیں گے۔ یہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، اس میں سے 50 مارکس والا پاس ہوتا ہے، پاس ہونا ضروری ہے۔ پاس کے بغیر اگر آپ کے 49 مارکس بھی ہیں تو آپ فیل کنسیڈر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہو ہیز pass the higher secondary اسکول سرٹیفکیٹ اور ایکویلنٹ گریڈ 12 ایئر ایجوکیشن جنہوں نے کی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ وہ بچے کیا کر سکتے ہیں، اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم سمپل کہتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یو سیٹ کے بارے میں اب مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو سیٹ کے آگے 5 ورژنس ہیں، جیسے یو سیٹ ای ہے، پری انجینئرنگ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لیے یو سیٹ ای ہے۔ یو سیٹ ایم کیا ہے؟ پری انجینئرنگ پری میڈیکل کے لیے جتنے بھی میڈیکل کی فیلڈز ہیں، یہ جو نرسنگ وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جتنی بھی میڈیکلز ہیں، الائڈ سائنسز ہیں، ان کے لیے ہم یو سیٹ ایم کا پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آرٹ اینڈ ہیومینٹیز جو ہے، اس میں ہمارا یو سیٹ آرٹس ہے، اور اس کے علاوہ یو سیٹ سی ایس کمپیوٹر سائنس کے جتنے بھی فیلڈ ہیں اس میں آپ نے جانا ہے تو یو سیٹ کمپیوٹر سائنس پاس ہونا ضروری ہے۔ یو سیٹ جی ایس ہے، جنرل سائنس ہے، کامرس ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں 50% مارکس لینا ضروری ہے، وہ اس کو کوالیفائی کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ٹیسٹ اس کی جو مارکس ڈسٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، وہ کیسے ہوگی، اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ ٹیسٹ ہوگا کیسے؟ یہ ٹیسٹ پاکستان کے بڑے شہروں میں ہوگا، بگ سٹیز، میجر جو پاکستان کی سٹیز ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، سندھ ہے، سکھر ہے، اس کے بعد حیدرآباد ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، یہ جتنے بھی شہر ہیں جو مین سٹی ہیں ان میں ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جسٹس لا اکیڈمی نے اپنی آن لائن یو سیٹ کی کلاسز کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ہم آپ کو کمپلیٹ آن لائن کلاسز دیں گے، جس میں ہمارے 3 ٹائپس کے لیکچر ہوں گے۔ ایک تو زوم پہ لائیو کلاس ہوگی، دوسرا آپ کے پاس واٹس ایپ پہ ریکارڈڈ لیکچر ہوں گے، تیسرا ویڈیو ریکارڈڈ لیکچر آپ کے پاس ہوں گے، چوتھے نمبر پہ ہم آپ کو واٹس ایپ پہ نوٹس پرووائڈ کریں گے، جتنے بھی اس کے سبجیکٹ ہے، ہر سبجیکٹ کے آپ کو الگ نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات شیئر کرتا چلوں کہ بکس سے جو پیپر ہے وہ بہت کام آتا ہوتا ہے، کیونکہ جو بکس والے ہوتے ہیں انہوں نے بکس چھاپ کے پبلش کر کے چھوڑ دی ہوتی ہیں، تو یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ اسٹیٹک نہیں ہوتے، یہ ڈائنامک ہوتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ جو بچے ہمارے اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلا جو 2021 میں لانچ ہوا تھا اس میں بھی بچوں کی کافی زیادہ ہیلپ کی تھی، لیکن ہم 3 سال سے لا ایڈمیشن ٹیسٹ، جس طرح یہ یو سیٹ ہے اسی طرح لیٹ ہے، جیسے ای کیٹ ہوتا ہے، ایم کیٹ ہوتا ہے، اسی طرح لیٹ ہوتا ہے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ۔ آپ LLB کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ پاس ہونا ضروری ہے، تو اس کی ہم 3 سال سے تیاری کروا رہے ہیں۔ تو آپ بچوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جو بچے ہم اپنا سال ضائع کیے بغیر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، جوائن کریں گے انشاءاللہ، ہمارا ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوگا کہ ہم ان کو لیٹ پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی پریپریشن صرف پاس ہی نہیں کروائیں گے، ہم ان کے اچھے مارکس بھی لے کر دیں گے، تاکہ اس یو سیٹ کی بیس پہ اگر اس میں اچھے مارکس ہوں گے تو آپ
اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے پائیں گے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیسٹ کتنی دفعہ ہوگا؟ یہ ٹیسٹ جو ہے جس طرح لیٹ سال میں 3 سے 4 دفعہ ہوتا ہے، نیڈ بیس ہوتا ہے، اسی طرح یو سیٹ کا بھی 3 سے 4 دفعہ ضرور ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا، HEC یہ ضرور کنڈکٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ یو سیٹ کون کنڈکٹ کرے گا؟ HEC ایک ادارہ ہے جس نے آگے اس کا سب ادارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ETC، ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل، وہ اسے کنڈکٹ کریں گے۔ ہم اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ ویب سائٹ کا لنک ہو رہا ہوگا، اس پہ جا کر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس پہ جا کر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کا اگر آپ کو نہیں پتہ تو ڈسکرپشن میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی شیئر کر دوں گا، آپ وہاں پہ جا کر ویڈیو وہ میری واچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اسی چینل پہ ہیں، میرا چینل واچ کر رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ اپنا جو ہے یوٹیوب پہ جا کر میرے چینل کو وزٹ کریں، آپ کو یہاں پہ ایک ویڈیو نظر آئے گی، ہاؤ ٹو اپلائی فار یو سیٹ، تو وہ ویڈیو واچ کر کے آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ HEC نے آن لائن ہیلپنگ سروس بھی اپنی سپورٹ دی ہوئی ہے، آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مائی پروفائل کریٹ کرنی ہے۔ مائی پروفائل کریٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے ڈیٹا پٹ کرنا ہے، اور اس کو ڈیٹا کو پٹ کرنے کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو آپ ایک دفعہ اپلائی کر لیں گے، ڈیٹا پٹ کر لیں گے، تو وہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ تو یو سیٹ کے اپلائی کرنے کی فیس کتنی ہے؟ 1200 روپیہ فیس ہے، اور 1200 روپیہ فیس جو آپ کے بائی نیم چلان جنریٹ ہوگا۔ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کا بائی نیم نام کے ساتھ چلان جنریٹ ہو جائے گا، آٹو جنریٹ ہوگا، تو وہ آپ جا کر HBL کسی بھی بینک HBL کی برانچ میں جا کر سبمٹ کروائیں گے۔ اس کے بعد میں بتاتا چلو، یہ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، اس میں آپ نے اپنی فیس پے کرنی ہے۔ یہ تو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر ادھر آ جائے گا جب آپ اپلائی کریں گے، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کے پاس فیس چلان آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو کے اس کے اوپر آ جائے گا، اس کو اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 22 لاسٹ ڈیٹ تھی اپلائی کرنے کی، لیکن HEC نے کیا کیا، اس کو ایکسٹینڈ کر کے 29 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی۔ اب آپ 29 اگست 2022 تک اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے 28 کو ٹیسٹ ہونا تھا، لیکن اب انہوں نے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی، اب ٹیسٹ کی ڈیٹ وہ خود ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی انفارمیشن بیسیکلی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں یو سیٹ کی آل ڈیٹیل کے بارے میں، کہ یو سیٹ کی کیا ڈیٹیل ہے، اس میں کون سے کتنے نمبر کا، کتنے پورشن کا کون سا نمبر ہوتا ہے، وہ ساری ڈیٹیل۔ یو سیٹ کے 75 مارکس کے MCQs ہوتے ہیں۔ 75 مارکس کے MCQs میں اب ہم دیکھیں گے کون کون سا پورشن آئے گا، کون کون سے MCQs ہوں گے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یو سیٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آئے گا وہ وربل ریزننگ ہوگا۔ وربل ریزننگ کے جو پورشن ہے وہ 35 MCQs ہوں گے۔ اینالوگی ہوگا۔ اینالوگی میں بہت سارے MCQs آئیں گے جس میں 5 مارکس کے MCQs ہیں۔ سینونیمز ہوں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انگلش کا پورشن ہوتا ہے سینونیمز، آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو سیم ورڈز کے میننگ بتانے ہوتے ہیں۔ اینٹونیم ہوں گے جس میں آپ نے ورڈ کا الٹ میننگ بتانا ہے، یہ بھی 3 نمبر ہوں گے۔ سینونیمز 2 نمبر کے ہوں گے، یہ ٹوٹل 5 نمبر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سینٹینس کمپلیشن، وہ پریپوزیشن دے سکتے ہیں، سینٹینس پریپوزیشن کی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، پھر بتائیں گے کہ اس کو سینٹینس کو کمپلیٹ کریں، یہ 15 نمبر کی یہ MCQs ہوں گے۔ اس کے بعد کمپریہنشن ہوگا، آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہوگا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد 10 MCQs اس میں سے ہوں گے، ان کو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد کوانٹیٹیو ریزننگ کے، اچھا میں نے یہ کوانٹیٹیو ریزننگ کے لیکچر بہت اچھی طرح اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ جا کر اپنا لیکچر کو واچ کر سکتے ہیں۔ 1 بائی 1 میں نے تقریباً 8 لیکچر اپلوڈ کر دیے ہیں ایک ایک ٹاپک کے اوپر، ارتھمیٹک کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد کوانٹیٹیو ریزننگ 40 MCQs ہوں گے، 14 MCQs ہوں گے، اس میں آپ دیکھیں گے 40 MCQs میں سے 12 MCQs ارتھمیٹک کے ہوں گے۔ ارتھمیٹک میں بہت سارے پورشن آ جاتے ہیں، اگر آپ ویڈیو وزٹ کریں گے آپ کو ارتھمیٹک کے میں نے پورشن کے ساتھ آپ کو یہ بھی ایگزامپل دے کر سمجھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد الجبرا ہوگا، الجبرا میں x اور y x + y = 12 اس طرح کے MCQs ہوں گے۔ فنکشنز ہوں گے، یہ 5 نمبر کے MCQs یہ ہوں گے۔ اس کے بعد جیومیٹرک ہوگی، جیومیٹرک میں آپ یہ دیکھیں گے جیومیٹری کے ریلیٹڈ کویشچن ہوں گے، جیسے اینگل ہے 90، کیوٹ اینگل کیا ہوتا ہے، رائٹ اینگل کیا ہوتا ہے، تو وہ سپلیمنٹری اینگل کیا ہوتا ہے، یہ سارے اس طرح کے MCQs ہیں۔ ایکویشنز دی جائیں گی، ان کو آپ نے سالو کرنا ہے، 4 نمبر کے یہ ہوں گے۔ اس کے بعد اسٹیٹک ہوں گے، اس کے بعد سینیریو بیس مینٹل میتھمیٹک کویشچن ہوں گے، کہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ اگر علی کی ایج آج 10 سال ہے
تو اس کے بھائی کی ایج آج 15 سال ہے، تو بتائیں کہ علی کی اور اس کے بھائی کی ایج کی کتنی % زیادہ ہے، تو اس میں آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد وربل لینگویج، وہی سارا جو پچھلے ہم نے ڈسکس کیا ہے، اینالوگی، سینونیمز، اینٹونیمز، سینٹینس کمپلیشن، کمپریہنشن، کوانٹیٹیو ریزننگ میں ارتھمیٹک، الجبرا، فنکشنز، جیومیٹری، ایکویشن، اسٹیٹک، سینیریو بیس۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ تو ہو گیا آپ کے پاس 75 نمبر۔ آگے آپ کے پاس دو آپ کے پاس ہوں گے ایسے لکھنے ہوں گے، جیسے ہم لیٹ کے بچوں کو ایسے پڑھاتے ہیں اسی طرح ایسے ہوں گے۔ 15 نمبر کا ایسے ہوگا، 10 نمبر کا مزید آرگومنٹیٹیو ایسے ہوگا، اوپینین بیس ایسے ہوگا، 2 ایسے آئیں گے 15 نمبر کا، ایک ایسے ہوگا، ایک 10 نمبر کا ہوگا۔ اچھا، اس ایسے میں انہوں نے یہ آپ کو چوائس دی ہوئی ہے، جو بچے اگر اردو میں لکھنا چاہتے ہیں دونوں ایسے اردو میں لکھ سکتے ہیں، اگر انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ایسے ہوتا کیا ہے، ایسے لکھتے کیسے ہیں، ایسے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، میں یہاں پہ بتاتا چلوں۔ یہ وہ ایسے نہیں ہوتا جس طرح آپ 9, 10, 11, 12 میں پڑھتے آئیں گے، مائی فرینڈ کے اوپر ایسے لکھ دو تو وہ ہم ایسے لکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک بہت ٹیکنیکلی ایسے لکھنا پڑے گا جس سے آپ کو وہ مارکس دے گا۔ وہ آپ کو ایکچولی چیک کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ایسے کیسے لکھنا ہے، میں نے کمپلیٹ اس کے اوپر ایسے کی ٹائپس کے اوپر، ہر ایسے کے اوپر ایک ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی، تو کائنڈلی آپ میرا چینل وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کہ ڈفرینٹ ایسے کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہی ساری ترتیب آ رہی ہے، آپ کو ڈفرینٹ وے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس وربل ریزننگ میں کیا ایسے کویشچنز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابیلٹی ٹو اینالائز ریٹن مٹیریلز ہو سکتا ہے اس سیکشن میں، سینتھسز انفارمیشن ہو سکتی ہے، ریکوگنائز ریلیشنز، ورلڈ کنسیپٹ ہو سکتے ہیں۔ کوانٹیٹیو ریزننگ میں کیا ہوگا، بیسک ارتھمیٹک ہوگی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد الجبرا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد کویشنز ہوں گے، جیومیٹرک ہوگی، ویکٹرز ہوں گے، پیراگراف ہوں گے۔ اس کے بعد اسٹیٹکس ہوگی، پرابلم سالونگ ہوگی۔ کوانٹیٹیو ریزننگ میں اور بھی بہت ساری چیزیں کنسیڈر کیا جائیں گی، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ نالج آف اکیڈیمک اسٹریم، اس کے بارے میں وہ بات کرے گا۔ کور کراسپونڈنگ، وہ آپ کے اچھا یہ جو ٹیسٹ ہوگا نا، یہ آپ کا جنرل بیس ہوگا۔ کچھ تو آپ کو وہ انٹر بیس جنہوں نے اچھی طرح انٹرمیڈیٹ کی ہوئی ہے ان کو تو بہت زیادہ ہیلپ دے گی، جنہوں نے نہیں کی ہوئی ان کے لیے یہ پھر ان کو کمپلیٹ تیار کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بغیر یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ یونیورسٹی میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں بتاتا چلوں، جیسے میں نے بتایا کہ انگلش اور اردو دونوں میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسے لکھنا ہے انگلش میں تو دونوں ایسے آپ نے انگلش میں لکھنے ہیں، اگر اردو میں لکھنے تو دونوں انگلش میں لکھنے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھو آرگومنٹس، آئیڈیاز، یہاں پہ وہ یہ چیک کرے گا کہ آرگومنٹس چیک کرے گا۔ اس کے بعد لاجیکل انالیسس کرے گا کہ بچے کے اندر انالیسس کرنے کا کتنا پاور رکھتا ہے۔ اس کے بعد ووکیبلری آپ کی چیک کی جائے گی، گرامیٹیکلی کوئی غلطی تو نہیں ہے وہ چیک کی جائے گی، اور بہت ساری آل ہیو دا ریپرزینٹیٹیو ویٹیج کو چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد ریڈنگ، رائٹنگ، میتھمیٹک اسٹریم کو چیک کیے گا، 75 MCQs۔ اب آ جاتے ہیں یو سیٹ ای کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یو سیٹ ای اگر کسی بچے نے دینا ہے اس میں وہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس وربل ریزننگ کے MCQs ہیں، یہ MCQs سب میں سیم ہوں گے، ٹوٹلی جتنے بھی ہیں سب میں سیم ہوں گے۔ اس کے بعد کوانٹیٹیو ریزننگ کے MCQs ٹوٹل سب کے سیم ہوں گے، یہ 25 نمبر کے جو ہوں گے، یہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ جو سنیریو بیس MCQs ہوں گے یہ سب کے ڈفرینس ہوں گے، جیسے کہ یہ 30 نمبر کے MCQs ہیں۔ اگر آپ نے ای کیٹ دینا ہے تو آپ کے پاس 10 نمبر کے فزکس کے MCQs آئیں گے، 10 نمبر کے کیمسٹری کے MCQs آئیں گے، 10 نمبر کے میتھمیٹک کے MCQs آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بتاتا چلوں، وہی آپ کو میں نے جیسے بتایا نریٹو بیس ایسے آئے گا ایک آپ کے پاس 10 نمبر کا، اور آرگومنٹیٹیو ایسے آئے گا۔ تینوں جو ایسے ہوں گے ان کے 3 ٹاپک دیے ہوں گے، تینوں میں سے ایک ٹاپک آپ نے اوپر ایسے لے کر، مطلب ٹوٹل 6 ٹاپک ہوں گے، 6 میں سے آپ نے پہلے تینوں میں سے ایک ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، دوسرے تینوں میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کر کے اس کے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یو سیٹ ایم جو ہوگا وہ کیا ہوگا، میڈیکل بچوں کے لیے سارے وہی MCQs ہوں گے۔ یہاں پہ آ کر فزکس کے MCQs اسی طرح یو سیٹ کے جیسے انجینئرنگ والوں کا ہوگا، کیمسٹری والوں کے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یہاں پہ یہ بایولوجی کے جو 10 MCQs ہیں یہ فرق ہوگا اس میں، باقی سارا ایسے کی ٹائپس بھی اسی طرح ہوں گے۔ اس طرح یو سیٹ آرٹس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں
تو اس میں آپ کے 30 نمبر ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. اس میں 10 نمبر کے اسلامیات ہوں گے، ایتھنگ ہوگی نان مسلم کے لیے، پاک اسٹڈی کے 10 نمبر کے MCQs ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جنرل نالج کے 10 نمبر کے MCQs ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آج جو ہمارے پاس 15 نمبر کا وہی ساری چیزیں آ گئی. ایسے دونوں سیم ٹائپ کے ہیں. USAT CS کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں. USAT CS کیا ہے؟ کمپیوٹر سائنس جو بچے ہوں گے انہوں نے ساری چیزیں اسی طرح ہوں گی. یہ فزکس 10 نمبر کا ہوگا، کمپیوٹر سائنس کے 10 نمبر کے MCQs ہوں گے، اور اس کے ساتھ میتھمیٹک کے 10 نمبر کے MCQs ہوں گے. یہ میتھمیٹک کے 10 نمبر کے MCQs کیسے ہوں گے یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. وہ کون سے ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کمپلیٹ پریپریشن ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد USAT جنرل سائنس یہ آپ کے بارے میں ہوں گے. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں، اب USAT S کون دے گا، CS کون دے گا، M کون دے گا، اور یہ کون سا USAT آپ دیں گے، کس ڈپارٹمنٹ ایڈمیشن لینے کے لیے کون سا USAT دینا ہے، یہ آگے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، یہ بھی آپ کو کمپلیٹ بتایا جائے گا. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو USAT ہمارے پاس یہ، اس میں ہمارے پاس میتھمیٹک کا پورشن ہوگا، اسٹیٹک کا پورشن ہوگا، اکنامکس کا پورشن ہوگا. ٹھیک ہے، USAT کامرس سیم ساری وہی چیزیں ہیں، اکاؤنٹنگ آ جائے گی اس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کامرس کے MCQs 10 نمبر کے ہوں گے، اکنامکس کے 10 نمبر کے MCQs ہوں گے. ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے چلے. تو اچھا کچھ چیزیں نا میں اسکپ کرتا جا رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمیں بچوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے MCQs کیسے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے MCAT ECAT اور اس میں کس طرح آپ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے گا، اگر آپ نے اسلامک اسٹڈی میں ایڈمیشن لینا ہے یا ان ڈپارٹمنٹس میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کے پاس یہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہوگا USAT تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر LLB میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو پتہ ہے لیٹ ہے، وہ لیٹ الگ ہے، وہ اس کی ہم 3 سال سے تیاری کروا رہے ہیں، آپ اس کے لیے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے لائف سائنسز میں لینا ہے، ان ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے تو USAT M ہوگا. اگر ان ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے تو USAT M ہوگا. اگر آپ نے اورینٹل لرننگ کے بارے میں ایڈمیشن لینا ہے تو ان کے لیے یہ USAT ہوگا. اگر آپ نے فارمیسی کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے تو USAT MD-CAT بھی چل جائے گا، USAT M بھی چلے گا. اگر آپ نے میتھمیٹک میں لینا ہے تو یہ والا USAT دینے پڑیں گے. اگر آپ نے فزکس میں دینا ہے تو یہ والے آپ کو دینے پڑیں گے. اگر آپ نے اسپیس سائنس میں لینا ہے ایڈمیشن تو آپ کو یہ پاس کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے کیمسٹری میں لینا ہے تو آپ کو یہ والے پاس کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے ڈیٹا سائنس اور ان میں لینا ہے تو آپ نے یہ والے دینے پڑیں گے. اگر آپ نے جیو سائنسز کے بارے میں لینا ہے، ٹورزم ہاسپٹیلٹی کے بارے میں لینا ہے تو یہ آپ کو کرنے پڑیں گے. انوائرمنٹل سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں لینا ہے M اور USAT E دینا پڑے گا. اگر آپ نے ہائیڈرولوجی اینڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ میں لینا ہے تو MCAT ECAT لینا پڑے گا. USAT EM دینا پڑے گا، USAT CS دینا پڑے گا. اگر آپ اپلائڈ جیولوجی میں لینا ہے تو یہ آپ کو USAT E اور CS میں دینا پڑے گا. اگر جیوگرافیکل انفارمیشن میں لینا ہے USAT EM CS دینا پڑے گا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں لینا ہے تو USAT EM دینا پڑے گا. گرافک میں دینا ہے تو EM لینا اور ACS GS کانسیپٹ میں آپ کو کرنا پڑے گا. اگر کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لینا ہے تو آپ کو یہ سارے USAT M E CS دینا پڑے گا. اگر آپ نے مطلب یہ اس کے یونیورسٹی کے کیمپسز کے بارے میں. ٹھیک ہے، آگے وہی یہ سارے. اچھا یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات شیئر کرتا چلو کہ جو آپ کے ہوگے نا ایسے رائٹنگ وہ آپ کے 400 سے 500 ورڈ کے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے شو ہو گیا کہ آرٹس اینڈ ہیومینٹی، یہ آپ کے سامنے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ بہت اچھی طرح غور سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آرٹس اینڈ ہیومینٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو USAT E USAT M A CS GS USAT کام میں لینا پڑے گا. اس کے بعد اگر آپ نے فائن آرٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں لینا ہے کالج آف آرٹ میں تو اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے.
بیہیویئر اینڈ سوشل سائنسز میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو یو سیٹ ای، یہ آپ کے سامنے سارے لکھے ہوئے ہیں، یو سیٹ ای، ایم اے، سی ایس، جی ایس، کام، ای ایم۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہم دیکھیں کہ اگر آپ نے انفارمیشن اینڈ میڈیا میں لینا ہے تو آپ کے پاس یو سیٹ ای، ایم، سی ایس اے، ان میں آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں کامرس میں اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو یو سیٹ ای، ایم اے، سی ایس، جی ایس، کام میں لینا پڑے گا۔ اگر آپ نے بزنس کے کسی فیلڈ میں لینا ہے، بزنس اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں لینا ہے تو آپ کو یو سیٹ ای، ایم اے، سی ایس، جی ایس، یو سیٹ کام میں لینا پڑے گا۔ اس کے بعد میں بتاتا چلوں اسی طرح الیکٹریسٹی میں لینا ہے تو آپ کو ڈفرینٹ میں لینا پڑے گا ایڈمیشن، یو سیٹ دینا پڑے گا۔ ای کیٹ کنڈکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ نے انجینئرنگ کسی میں لینا ہے تو وہ یو سیٹ جیسے یو ای ٹی کنڈکٹ کرتی ہے، ای کیٹ وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ میں نے سیمپل پیپر شیئر کیے ہوئے ہیں اپنی پی ڈی ایف، جو بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوں گے وہ تو ہمارے سے یہ پی ڈی ایف بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہماری کلاسز جوائن کرنے کے ہم ان کو کمپلیٹ پریپریشن کروائیں گے۔ یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں، اسکرین بلر آ گئی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا اسکپ کرتا ہوں۔ یہ ایکچولی یہ آپ کے پاس کچھ پاسٹ پیپر جو 2021 میں ہوا تھا اس کے میں نے آپ کے پاس سیمپل شیئر کیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے چلیں، سینونیمز، اینٹونیمز، سینونیمز کیسے آئیں گے، انٹیگریٹی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آنیسٹلی ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے میں نے کچھ سینونیمز کی ایگزامپل دیے ہوں گے، سینونیمز کس طرح آتے ہیں، یہ کریکشن، یہ جو کمپلیشن سینٹینس ہے یہ وہ ہیں جس میں آپ کو ٹینس پوچھے جائیں گے، آپ کے پاس پارٹس آف اسپیچ پوچھے جائیں گے، ارتھمیٹک ساری چیزیں، یہ ارتھمیٹک کے ایم سی کیوز ہیں۔ ان سارے ٹاپکس کے اوپر میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، ایچ سی ایف اور ریشو پرپورشن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں بتاتا چلوں الجبرا، پولینومیل، گرافک کے کون کون سے ٹاپک ہیں، ان کے اوپر میں نے ساروں کے اوپر بنا دیے۔ یہ کچھ کوانٹیٹیو ریزننگ کے ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ میں نے سیمپل شیئر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ ایکسچینج سینیریو بیس ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ویڈیو شارٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچے انٹرسٹ لوز نہ کر جائیں۔ تو اچھا، یہ دیکھتے جائیے گا، یہ ہمارے پاس کچھ سیمپل پیپر ہیں۔ تو اب میں جو مین بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کچھ جو پچھلے سال ایسے آئے ہوئے ہیں وہ ہیں تعلیم نسواں، شجرکاری کی ضرورت کی اہمیت، ماحولیاتی آلودگی، نقصانات اور اسبابات، پاکستان چین اقتصادی راہداری کی اہمیت، قومی ارتقاء میں نظم و نسق کی افادیت، کشمیر ماضی، حال اور مستقبل، یہ سارے آئے ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو اپنی اکیڈمی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہماری جسٹس لاء اکیڈمی نے الحمدللہ 3 سال سے پڑھا رہے ہیں، اور یہ ہمارا یو سیٹ جو ہے پیج ہے، آپ اس سے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 17 اگست سے سیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور آپ آج بھی ہمارا سیشن جوائن کر کے اپنے پچھلے جو لیکچر ہوں گے وہ ہم آپ کو چاہے انڈیویجولی دینے پڑیں، ہم آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے۔ تو آپ کائنڈلی جلد سے جلد ہماری کلاسز جوائن کریں تاکہ آپ کی کمپلیٹ پریپریشن کی جائے۔ تو آپ سے مخاطب علی رضا اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بنڈل آف تھینکس۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہمارے پیج کو بھی ضرور لائک کیجیے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن اور اپ گریڈیشن آپ کو ملتے رہے۔ بنڈل آف تھینکس، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔